زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درد و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز سموت ور خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی طاقت سے نوازا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جو بگاڑ اس امت میں پیدا ہوتا رہا، اللہ نے اس بگاڑ کا تعاقب کرنے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے باخوبی واقف ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے خطبہ ایسے عنوان پر دیا جائے جس سے امت محمدیہ کو فائدہ ہو. اسی لیے کہ جمعے کا دن متبرک دن ہوتا ہے، ہر مسلمان کا ایمان جوش اور ٹھاٹے مارتا ہے. جو آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو وہ بھی مسجد کے طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اور جو بھی اس کے مقدر میں اللہ نے باتیں لکھی وہ سنتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سننا ہی کامیابی ہے یا عمل کرنا کامیابی ہے؟ پوری زندگی انسان سنتا رہے اسے کامیابی نہیں مل سکتی. سننے اور سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو کوتاہیاں اور عملی کوتاہیاں ہمارے درمیان میں ہوتی جا رہی ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے ذریعے سے. چنانچہ آؤ
آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ امت میں بگاڑ سدھار کیسے۔ اللہ اکبر۔ بڑے افسوس کے ساتھ جس وقت ہم یہ عنوان لے رہے تھے اور اس پر مواد ہم جمع کر رہے تھے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں اور یہ سوچ میں پڑ گیا ہمارا ذہن اور سوچ میں پڑ گیا ہمارا دل کہ اس امت کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ میاں تمہارے درمیان میں بگاڑ ہے تو سدھار کیسے آ جائے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس امت پر بڑا بھاری بوجھ ڈالا، وہ بوجھ جو انبیاء کے کاندھوں پر ہوا کرتا تھا، وہ بوجھ جس کو انبیاء نے قبول کرنے سے گریز کیا تھا، وہ بوجھ جو انبیاء اٹھاتے اٹھاتے اپنی زندگیوں کو آخری دم تک لے کر کے چلے گئے تھے، وہ بوجھ اس امت پر اللہ نے ڈالا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، برائی ہوتی ہے، اس پر چیمگیاں ضرور کریں گے، اس پر تبصرے ضرور کریں گے، لیکن اس کے خاتمے کا کوئی طریقہ کار ہم اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اس امت کو آخری امت بنا کر، خیر امت بنا کر، ذمہ داریاں دے کر اس دنیا میں بھیجا کہ اب تم سدھر کے رہو گے، تم کوئی غلطی نہیں کرو گے، تمہارے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، تم اطمینان کی زندگی گزارو گے۔ لیکن معاشرے میں جہاں کہیں بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کوئی غلط کام پیدا ہوتا ہے، کوئی غلط عمل ہوتا ہے، کوئی غلط بات اگر آتی ہے تو اے خیر امت تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان برائیوں کا تاخود تم کرو، ان برائیوں کا مقابلہ تم کرو، اسی لیے کہ اللہ نے تمہیں خیر امت بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی امت کو بٹھا کر سمجھانا پڑ رہا ہے کہ میاں ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، ہمیں سدھار لینا چاہیے، ہم یہ عمل غلط کر رہے ہیں، ہمیں سدھار لینا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ جزوی باتوں پر اس امت کو نصیحت کی جاتی اور بقیہ باتوں کی ذمہ داری یہ امت خود قبول کرتی اور معاشرے میں دندناتے پھرتی اور بگاڑ کو اور معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی۔ لیکن کہاں ہے اس امت کے اندر وہ جذبہ؟ کہاں ہے امت کے وہ علماء جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دامن پکڑ کے چلا جائے؟ کہاں ہے امت کے وہ رہنما جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری داد رسی کے لیے کافی ہے؟ کہاں ہے وہ بورڈ جو مسلمانوں کے لیے نام پر قائم کیا گیا تھا؟ آج کچھ نظر نہیں آتا۔ امت سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوب چکی ہے، امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، سماجی بگاڑ اس کے اندر، اسلامی بگاڑ اس کے اندر، اخلاقی بگاڑ اس کے اندر، سوچ و وچار کا بگاڑ اس کے اندر، ہر قسم کی برائیوں کو ڈھویا ہوا، ہر قسم کی برائیوں کو اٹھایا ہوا ایک مسلمان سرزمین پر چل رہا ہے، ایک مسلمان سرزمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کون ہے جو اس کا گریبان پکڑ کر سمجھائے؟ کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھائے؟ کون ہے جو اس کے دل کے اندر بات کو بٹھا دیا جائے؟ اب ہمارے جیسے لوگوں کی آواز کو تو نقار خانے میں طوطی کی آواز بنا دیا گیا۔ ہم تو چلاتے ہیں تمہارے پیچھے، دلائل رکھتے ہیں تمہارے پاس، قرآن کی آیتیں رکھتے ہیں تمہارے پاس، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ امت نصیحت لینے سے گریز کر رہی ہے، نصیحت لینے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ جو برائی معاشرے میں آگے لپک کر اسے لے لیا، اچھائی کی بات اس کے سامنے رکھی جائے، لیکن نہ بچہ قبول کرتا ہے نہ بڑا قبول کرتا ہے۔ تبھی تو برائیاں ہمارے درمیان میں اچھل اچھل کر آنے لگی اور ایسی برائیاں ان کو ہم نے جنم دے لیا جس سے امت کا شرازہ بکھر گیا، جس سے امت کو شرمندگی جھیلنی پڑی۔ میرے نبی کے اخلاق کریمانہ پر لوگ انگشت نمائی کرنے لگے، انگلیاں اٹھانے لگے، اللہ کے بھیجے ہوئے کلام قرآن پر لوگ ضرب لگانے لگے اور پھر مسلمانوں کو وہ نگاہ سے دیکھنے لگے جو ایک کسی پچھڑے ہوئے انسان کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہ حالات کیوں ہوئے عزیزان محترم؟ یہ حالات کیوں پیدا
हुए अजीजान मोहतरम, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है अजीजान मोहतरम? आओ जरा जायजा लेते हैं, उस बात से जायजा लेते हैं जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल विदा के मौके पर आखिरी खुतबा दिया जबल रहमत पे खड़े होकर के, और तमाम की तमाम उम्मत को मुखातिब होकर के वो तमाम उसूल और ज़वाबित अल्लाह ने बता दिए। वो तमाम ज़वाबित और उसूल बता देने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला बड़ा पुख्ता और मजबूत कहा। काश के वो जुमले पर मेरी और आपकी नजर होती, काश के वो जुमले को मैं अपनी जिंदगी में लाया होता, काश के इस उम्मत उस जुमले के ऊपर नजर रखी होती, काश के उस जुमले को अमली जमा इख्तियार में पहनाया अगर जाता तो याद रखना आज उम्मत की ये हालत नहीं होती। ना वाराणसी में कभी मस्जिद को शहीद करने की बात होती, ना ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई बात आती, ना तो ईदगाह को बंद करने की कभी बात होती, ना तो उलमाओं को जेल में जाने की बात होती, ना इस्लाम को खत्म करने की बात होती, ना इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती, ना तो मदरसों पर कोई आंच आती, ना हुफ्फाज को जेल की सोबतें बर्दाश्त करने की जरूरत पड़ती। यह सब क्यों हुआ अज़ीज़ान मोहतरम? मैंने और आपने बिगाड़ इस किस्म का पैदा कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं सुनने से भी जो ना पीछे हट रहा। आज भी मौका है, याद रखो, इस मिंबर से हमने बरसों से आपको आगाह करते हैं, बरसों से हमने समझाया आपको, देखो इस मुल्क के हालात हाथ से निकल रहे हैं, मुसलमानों जागो, मुसलमान मर्द जागो, मुसलमान औरतें जागो, पढ़े लिखे और अनपढ़ जागो, और जागना ही तुम्हारा मुकद्दर है। तुम अगर सो जाओगे तो हिंदुस्तान का मुकद्दर सो जाएगा, तुम अगर सो जाओगे तो हिंदुस्तान में खलबली मच जाएगी जिसका तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। अगर तुम खामोश हो जाओगे, तुम नजरअंदाज कर दोगे, तुम मस्जिदों को खाली कर दोगे, तुम शादी खानों को भर दोगे, तुम शराब के अड्डों की जीनत बन जाओगे, तुम नाचने गाने के हवेलियों की जीनत अगर तुम बन जाओगे, तुम्हारी जबानों पर अगर झूठ आ जाएगा तो फिर वह दिन दूर नहीं है कि यह मुल्क के अंदर जेनोसाइड भी होकर के रहेगा, नस्ल कशी होकर के रहेगी, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हें मारा जाएगा। आज क्या कम हो रहा है कि जहां कहीं भी कुछ हो रहा है, क्या वो कम हो रहा है? हरगिज नहीं अजीजान मोहतरम। आओ जरा सुन देखते हैं मेरे आका के अल्फाज क्या थे, वो अल्फाज को क्या मैंने अपनी जिंदगी में लाया है। हरगिज नहीं लाया अजीजान मोहतरम। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अल्फाज में दो बातें बताई इस उम्मत के नाम, मर्दों औरतों के नाम बताई। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों के नाम की इन दो बातों को हमने अपने नफसानी ख्वाहिशात के पैरों तले इन अल्फाज को दबा करके रख दिया। आओ जरा देखते हैं मेरे आका ने क्या कहा। मेरे आका ने तमाम चीजों को बताने के बाद कहा, क्या लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़ने जा रहा हूं। गौर करने की बात है अज़ीज़ान मोहतरम, इस खुतबे को अगर याद नहीं है तो बार बार निकाल के पढ़ते जाइए, सुनते जाइए इस खुतबे को, ताकि ईमान हमारा ताजा हो जाए। आज दुआने चाराने की किताबें मुसलमानों के दरमियान में आ गई, मरे हुए मुर्दों को जिंदा करके मुसलमानों के सामने पेश कर दिया गया, मरे हुए मुर्दों के कारनामों को बताया गया, मरे हुए मुर्दों के वाकयात को पेश किया गया। जब मुर्दों के वाकयात की कौम सुनना शुरू हुई, इसका दिल मुर्दा हो गया, इसका ईमान मुर्दा हो गया। आज जरूरत है मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर नजर रखने की। मेरे आका ने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हें दो चीजें, तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक के इसे मजबूती से पकड़ कर रखोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाहु अकबर। बड़ी बुनियादी बात मेरे आका ने कही, और यह बात मेरे आका ने अपने दिल से नहीं कही, अपने सोच से भी नहीं कही, जबकि सूरह नजम इस बात की गवाही देता है कि हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई बात लोगों को नहीं बताते जब तक कि हम इन पर इल्खा ना कर दे, वही ना कर दें। और मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले रहमत से पैगाम दिल नशी दिया उन लोगों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे, उन लोगों के लिए भी
جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں جو کلمے کی بنیاد پر مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے میری سنت، اور ہم نے دونوں کا مذاق بنا دیا، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا اور کسی تیسری چیز کو لا کر ہم نے اسلام سمجھ کر بتا دیا، تو یہ قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ یہ قوم کے اندر سب سے پہلا بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کو مشکل کشا ماننا چاہیے تھا، اللہ کو حاجت روا ماننا چاہیے تھا، اللہ کو لہو ملک السماوات والارض ماننا چاہیے تھا، اللہ کو تمام کائناتوں کا مالک و آقا ماننا چاہیے تھا، اللہ کو غریب نواز ماننا چاہیے تھا، اللہ کو بندہ نواز ماننا چاہیے تھا، اللہ کو شفا دینے والا ماننا چاہیے تھا، اللہ کو اولاد دینے والا ماننا چاہیے تھا، لیکن ہمارا ایمان مشرکان مکہ کے طرح ہو گیا اور ہم نے اللہ کو ایک تو مانا ضرور ہے لیکن کسی مردے کے وسیلے سے مانا ہے، اللہ کو ایک تو مانا ہے کسی مرے ہوئے انسان کے وسیلے سے مانا ہے، اور جب ہم نے اللہ کو ڈائریکٹ نہیں مانگا اور اللہ کو ڈائریکٹ نہیں مانا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بگاڑ پیدا کر دیا، اور اس ملک کے رہنے والی ایک قوم جو کھڑے ہوئے بت کو پوجتی ہے، تو ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو مسلم تو کہتی ہے وہ پڑے ہوئے بت کو پوجتی ہے، جو کھڑا ہوا بھی سنتا نہیں، جو لیٹا ہوا بھی وہ بھی نہیں سنتا۔ امت کے اندر سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ میرے آقا نے یہی کہا تھا، کلام اللہ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھنا، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بناوٹی خداؤں کے بارے میں کیسی حجوں کی ہے، بناوٹی خداؤں کو اللہ نے کیسے گرا دیا ہے، بناوٹی خداؤں کو پوجنے والوں کا انجام کیسے بتایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، اور یہ بگاڑ اس امت کا سب سے بڑی تباہی کا ذریعہ بن گیا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہر جگہ تباہی آتی ہے، حیدرآباد میں تباہی نہیں آتی، اسی لیے کہ حیدرآباد کے 4 کونوں پر 4 بزرگ موجود ہیں، یہ تھامے ہوئے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا بگاڑ مسلمانوں کے اندر آ گیا، پہلا بگاڑ۔ دوسرا بگاڑ اس امت کے اندر آیا، لوگ جب تک نبی کی بات پر یقین کرتے تھے، لوگ جب تک نبی کی بات پر یقین کر کے عمل کرتے تھے، لوگ جب تک نبی کو نبی کا درجہ دیتے تھے، اس وقت تک انہوں نے بدر میں کوئی کامیابی حاصل کی تھی، احد میں بھی کامیابی حاصل کی تھی، حنین میں بھی کامیابی حاصل کی تھی، غرض کے ہر جگہ وہ قدم رکھتے اور اللہ انہیں کامیابیوں سے سرفراز فرما دیتا، جب تک کہ وہ نبی کو نبی مانتے۔ آج ہمارے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بگاڑ یہ ہے کہ ہم نبی کو مانتے تو ضرور ہیں، کسی امام کے وسیلے سے مانتے ہیں کہ ہمارے امام نے یہ کہا ہے، ہمارے عالم نے یہ کہا ہے، ہمارے مفتی نے یہ کہا ہے، نبی کی بات ہوگی صحیح ہے لیکن ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس پر عمل کر کے بتائیں گے۔ یہ دوسرا بگاڑ مسلمانوں میں آ گیا، اور جب ہم نے نبی کی بات کو پسے پشت ڈال دیا، توحید کا مسئلہ ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، نماز کا مسئلہ ہو، عقیقے کا مسئلہ ہو، قربانی کا مسئلہ ہو، نمازوں کا مسئلہ ہو، یا عیدین کی نماز کے تکبیرات کا مسئلہ ہو، ہر جگہ ہم نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ اور جب تک لوگ کامیاب تھے، جب تک کہ وہ نبی کو نبی مان کر، آپ کی بات کو حرف آخر مان کر کے اس پر عمل کر لیا کرتے، تو اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے نزول کر دیتا، آسمان سے رحمتوں کا نزول کر دیتا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج اتنے برس کے بعد مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہمارے امام کے ذریعے سے ہم جائیں گے، ہمارے امام کے ذریعے سے ہم مانگیں گے، ہم اس امام کی تقلید کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ جب نبی ابھی زندہ تھے، الحمدللہ نبی بقید حیات ہیں، اللہ اکبر، 3 لوگ آئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے
کسی نے سوال کیا روزوں کے تعلق سے، کسی نے عبادات کے تعلق سے، کسی نے نماز کے تعلق سے، ہر شخص سوال کر لیا۔ امت کی ماں نے کہا کہ میرے نبی کی نماز تو ایسی ہے، میرے نبی کا جو ہے نا طریقہ تو ایسا ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ اب میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا اور صرف عبادت میں لگا دوں گا، اب میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ جیسے ہی یہ سوالات میرے آقا کے پاس آئے، اللہ اکبر، غور کرو مسلمانوں، کتنی بڑی اصلاح کا ذریعہ ہے ایمان اور اسلام۔ اس کو ہم چھوڑ کر کے دنیا میں تلاش کر رہے ہیں جو ملنا ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس بات آئی تو کہا میں نے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ اب شادی نہیں کروں گا، صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا، کوئی کہتا ہے کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گا، اب روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ آقا نے کہا دیکھو میں نبی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں اپنے بیویوں کے پاس جاتا ہوں بھی اور نہیں بھی جاتا ہوں، میں عبادتیں کرتا بھی ہوں اور کچھ وقت کے لیے آرام بھی کرتا ہوں۔ جو میرے طریقے سے ہٹ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کائنات کی عظیم شخصیت نے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ بعضت خدا بزرگ تو ہی، بس قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے۔ آپ کی بات ہمارے لیے عنوان حیات ہے، اگر آپ کی بات چھوٹ جائے گی تو جہنم ہمارا مقدر ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں آخر، ہمارا ذہن کدھر جا رہا ہے آخر، ہم کر کیا رہے ہیں آخر۔ آج بگاڑ اس قدر آ گیا ہے کہ تمام کی تمام رات بیٹھ کر قرآن اور حدیث کا پیغام مسلمانوں کو سنا دیا جائے، اب مسلمان پلٹ کر کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے مفتی صاحب نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ استغفر اللہ، یہ امت کے اندر بہت بڑا بگاڑ آ گیا ہے۔ آؤ ذرا اور بگاڑ کی طرف دیکھتے ہیں اور سدھار کا ذریعہ انشاءاللہ آخری میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد بگاڑ پیدا ہوا ہمارے اندر، اخلاقی بگاڑ پیدا ہوا۔ اخلاقی بگاڑ میں کیا کیا آتا ہے؟ انسان کی گفتگو آتی ہے، سب سے پہلے انسان کی گفتگو آتی ہے کہ انسان کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے ساتھ گالی کے سوا بات نہیں کرتا، باپ اپنے بیٹے کے ساتھ ارے ترے کے علاوہ بات نہیں کرتا، دوست دوست کو گالی دے کر بات کرتا ہے، دوست دوست کو عزت دے کر بات نہیں کرتا، رشتہ دار کو عزت دینا نہیں چاہتا، پڑوس کو عزت دینا نہیں چاہتا۔ جبکہ میرے اور آپ کے آقا کے بارے میں اب کیا آیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے بلند عہدے پر فائز فرمایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے آقا بتائیے تو صحیح، کل قیامت کے دن آپ کے ارد گرد اور قریب کون لوگ رہیں گے؟ میرے آقا نے نہیں کہا کہ صدقہ کرنے والے، میرے آقا نے نہیں کہا کہ نمازوں کے پڑھنے والے، میرے آقا نے نہیں کہا 20 عمرے کرنے والے، میرے آقا نے نہیں کہا 5 حج کرنے والے، میرے آقا نے نہیں کہا صبح شام خیرات کرنے والے۔ میرے آقا نے کہا اے میرے یار غار، بہترین سوال ہے تیرا، سن اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ رہیں گے جن کے اخلاق سب سے بہترین رہیں گے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ایک دوست سے ملتا ہے، ان آنکھوں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اتنا بڑا بگاڑ امت میں آ گیا کہ یہ اس دوست سے مل رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ تیری تو استغفر اللہ ربی، ارے کدھر ہے رے بھائی؟ استغفر اللہ ربی، یہ اخلاقی بگاڑ ہے، یاد رکھو۔ اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بچوں، اے میرے دوستوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے باپوں،
इन बातों पर जरा सोचो कि उम्मत के अंदर हमने कितना बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया। अखलाकी बिगाड़ जब इस उम्मत के अंदर आ गया तो तमाम तर बुराइयों को फैलांग कर इंसान अपना नाम बुराइयों में शामिल कर लिया, अपने आप को बुरा करार दे लिया, अच्छा बनने की कोशिश का जो है जरिया इसके पास से छीन लिया गया। आज वक्त है मेरे और आपके पास इन बिगाड़ को मैं और आप खत्म करना है। दूसरा, तीसरा, चौथा बिगाड़ ये पैदा हुआ इस उम्मत के अंदर, शादी ब्याह को लेकर के जो है बिगाड़ पैदा हुआ, जबकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ऐ लोगों, निकाह का करना मेरी सुन्नत है, मैं पसंद करता हूं इसे। निकाह मेरी सुन्नत है, मैं पसंद करता हूं इसे। और जरा गौर करो तो सही कि मेरे आका का निकाह जिसको वो पसंद करते थे कैसे हुआ है? जहेज लेने देने पर हुआ है, जोड़े की रकम पर हुआ है, या लड़की वालों से खाना खा करके हुआ है, या बड़ा शादी खाना लेकर के हुआ है, या बहुत सारे बाजे बजा करके हुआ है, या पटाखे फोड़ करके हुआ है, या रंगीनियां लगा करके हुआ है, या सांचक और मेहंदी करके हुआ है, या जुमागियां करके हुआ है। हमने बिगाड़ को बिगाड़ समझा ही नहीं, और मेरे आका की पसंद को मैंने और आपने अपने दादा दादी और नाना नानी और माँ और बाप, मामू खालू फुप्पा चिच्चा के नफसानी ख्वाहिशातों के तले दबा करके रख दिया। और आज देख लीजिए जो निकाह हो रहा है 6 महीने टिक गया, अजीम बात है। एक औलाद होती है, लड़की जो है ना न्यूज चैनल पर आकर कहती है कि अब मैं इस आदमी को पसंद नहीं करती, मुझे एक बच्चा भी है, मैं कैसे भी जिंदगी गुजार लूंगी, मैं इसे छोड़ना चाहती हूं, इसे खुला लेना चाहती हूं, या तो इसे तलाक दे दे। क्यों? इसलिए कि तुमने रुखे पर लिखा था ना, अन्निकाह मिन सुन्नती, नबी का नाम लिखा था, नबी की ख्वाहिश लिखी थी, नबी की फरमाइश लिखी थी, नबी की सोच लिखी थी, तुमने सब कुछ लिखा था रुखे पर, लेकिन एक अमल भी नबी के अमल के मुताबिक नहीं किया। एक काम भी शादी में, निकाह की महफिल में एक काम भी तुमने नबी की पसंद के मुताबिक नहीं किया। अब धोखा दिया, शैतान ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। तुमको नाचने वालियां और गाने वालियां अच्छी लगी, तुमको वीडियोग्राफर अच्छा लगा, तुमको नाचने गाने वालियों की मजलिस अच्छी लगी, तुमको 8 लाख 10 लाख का शादी खाना अच्छा लगा। उसी मोहल्ले की गरीब बच्ची, उसी मोहल्ले की गरीब बेटी तुम्हारी इस आलीशान शादी को देखकर, तुम्हारे इन बाजों की आवाज को सुनकर उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस बच्ची के दिल पर क्या गुजरी होगी। तुमने 10 लाख का शादी खाना लेकर के जुर्म कर दिया, अखलाकी बदतमीजी तुमने की, उम्मत के अंदर ये खतरनाक बिगाड़ पैदा हो गया। याद रखो अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे जिम्मेदारों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, तुमको अगर शादी करनी है करो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐलान कर दो, अपने माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े तो ऐलान करके कहो माँ मैं शादी सुन्नत के मुताबिक करना चाह रहा हूँ, मैं जोड़े की रकम लेकर के शादी नहीं करूंगा, मैं शादी करूंगा अगर तो नबी के सुन्नत के मुताबिक मैं करूंगा, नबी के हुक्म के मुताबिक करूंगा। घर के सामने एक डेरा डाल लूंगा, उसी में अपनी होने वाली बीवी को बुला लूंगा, उसी में 4 दोस्तों को, खानदान वालों को जो आना चाहते हैं जमा करूंगा, उसी डेरे के अंदर एक बत्ती लगाकर निकाह करूंगा। मेरे नबी का तरीक़ेकार यही था। अगर ये आ जाए उम्मत के अंदर और ये बिगाड़ अगर खत्म हो जाए तो फिर याद रखना, बड़े बुजुर्ग मंजूर नोमानी साहब ने बड़े अदब एहतराम से उनका नाम मालूम है कि उन्होंने बेहतरीन एक नुक्ता बताया और कहा, शर्म की बात है मेरे और आपके लिए, इसी जोड़े और घोड़े की लानत ने हमें गैरों की साजिशों का शिकार बना दिया। आज 8 लाख या 8.5 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों की जिंदगी संवार रही हैं। यह बिगाड़ पैदा हुआ, इस उम्मत में पैदा हुआ। कब खत्म होगा ये बिगाड़? कैसे खत्म होगा ये बिगाड़? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जबकि होना ये चाहिए था
کہ سنسان سی شادی ہوتی، اطمینان کی شادی ہوتی، ایسا محسوس ہوتا جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ کبھی میرے ذمہ داروں یاد رکھو، اولاد کی خواہشات پر مت چلو، نہ تم اپنی زبانی جو ہے نا خواہشات پر چلو، بلکہ خواہش وہ پیدا کرو اپنے دل کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے عین مطابق ہو۔ آج ہونا تو یہی چاہیے تھا، آج بگاڑ پیدا ہو گیا مسلمانوں کے اندر۔ اور بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کے دور میں مدینے کی سرزمین ہے، مسجد قباء بھی موجود ہے، مسجد نبوی بھی موجود ہے، لیکن تعجب کریں گے آپ، فجر کی نماز میں بھی منافقین بھی ساتھ رہتے تھے، عشاء کی نماز میں منافقین بھی ساتھ رہتے تھے، جبکہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بڑی بھاری ہے۔ اور آج کی دن کی بات، جو فجر میں نہیں اٹھا اس کا شمار عبداللہ ابن ابی کے ساتھ ضرور ہوگا، کھل کے کہنا ضروری ہو گیا۔ جو آدمی عشاء کی نماز سوئے پڑے بغیر تجارت اور کاروبار میں رہ کر تھک کے آ کر مرے ہوئے کتے کی طرح بستر پر سو جاتا ہے، وہ منافقین کی صفوں میں اٹھایا جائے گا۔ امت کے اندر بگاڑ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ مسجدوں کو بھرنا چھوڑ دیا مسلمانوں نے، جمعے کو مسجد بھر کر، جمعے کو تعداد بتا کر تم سمجھتے ہو کہ دشمن کے دل میں ڈر بٹھا دو گے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھو میری بات، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی جو حالات چل رہے ہیں اس ملک کے اندر یہ کچھ نہیں ہے، آئندہ کے حالات انتہائی کربناک ہیں۔ کل ہماری حیات رہے یا نہ رہے، کل ہم زندہ رہے یا نہ رہے، یہ ممبر بولے گا انشاءاللہ، اس ممبر پر کھڑے ہونے والا ہر شخص بولے گا کہ حالات بڑے کربناک ہیں، اب تو سدھر جاؤ کم سے کم۔ بگاڑ پیدا ہو گیا، قبرستان آباد ہو گئے، قبرستانوں میں خوشبو لگا دی گئی، قبرستانوں میں بازار قائم کر دیا گیا، قبرستانوں میں دکانداری ہو رہی ہے۔ کیا قبرستان دکانداری کی جگہ ہے؟ کیا قبرستان خوشبو اور عورتوں کے ریل پھیل کی جگہ ہے؟ نہیں عزیزان محترم، ہم نے قبرستانوں کو تو آباد کر دیا اور مساجد کو ہم نے ویران کر دیا۔ آج دیکھ لیجئے آپ کہ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جس میں ایک دو آدمی رہتے ہیں نماز کے لیے، بعض وقت تو مؤذن صاحب اور امام صاحب اکیلے نماز پڑھتے ہیں، تیسرا چوتھا آدمی ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ تو ذرا بھلا بتائیے یہ قوم کے اندر بگاڑ نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے عزیزان محترم؟ آؤ ذرا اور بگاڑ کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کا معاشرہ بتاتا ہے کہ مسلمان جتنی زیادہ شدت سے جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان جتنی شدت سے جھوٹ کہہ رہا ہے، آؤ ذرا میرے آقا نے اس جھوٹ کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ دو باتیں میرے آقا نے اس جھوٹ کے تعلق سے بتائی۔ پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ جب کوئی انسان، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ کی بدبو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ شیطان بھی اس سے 2 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا معاملہ ہے؟ مہدی پٹنم پہ ہوں تو نام پلی میں ہوں، نام پلی میں ہوں تو سکندر آباد میں ہوں، گھر میں بیٹھا ہوا ہے انسان، قرضدار قرضہ مانگنے آ گیا، بچے کو بھیجا کے کہہ رہے جاؤ بولو ابو گھر میں نہیں ہے۔ بگاڑ انسان کے پاس، ہم اندازہ نہیں کر رہے اس کا نقصان کیا ہے۔ آؤ ذرا اس کا نقصان بھی دیکھتے ہیں۔ ہم نے کئی جمعوں پہلے بھی ہم نے جھوٹ کے نقصانات پر خطبہ دیا تھا، لیکن یاد رہے تب نہ، ذرا وہ مشین جو نکلی ہے فون، اس سے دوری اختیار کرو، ورنہ آئندہ کے چند سال میں بہت سارے لوگ ایسے رہیں گے، یا تو کوما میں جائیں گے، یا ہاسپٹل میں رہیں گے، یا جو ہے نا گھوڑ پر کچرا چنتے نظر آئیں گے۔ ایک چتاونی دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک تجزیہ ہے پوری دنیا کا یہ کہ امت کو نہیں بلکہ انسانیت کو غلام بنانے کی مشین بنائی گئی ہے، جس کا شکار مسلمان بچے اور بچیاں زیادہ ہو رہے ہیں۔ بچنے کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے
اور بولنے کی جب عادت پڑ جاتی ہے، جھوٹ بولتے بولتے زندگی گزار لیتا ہے، اور جب مر جاتا ہے اور جب قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے، جب اسے لے جایا جاتا ہے، اس کے گناہوں کو یاد دلایا جاتا ہے، جہنم رسید کر دیا جاتا ہے، جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہنم میں جھوٹ پر جو ہے پکڑ کرنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ بہت غور سے سننا میرے عزیزان محترم، اور پھر یہ ان بگاڑوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا۔ سن کر کے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے عزیزان محترم۔ اب ہوگا یہ کہ فرشتے آتے ہیں، اسے پکڑ لیتے ہیں، جکڑ لیتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ بول بول کر بڑے فتنے اور فسادیں بپا کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر لوگوں میں رکھنے ڈالا کرتا تھا، جھوٹ بول بول کر تعفن پھیلا دیا کرتا تھا، انسانیت کے خلاف میں جو ہے جنگیں کروا دیا کرتا تھا۔ اب آیا ہے مزہ، اب آیا ہے ہمارے درمیان میں، اب کچھ کرنے کا تیرے پاس اختیار نہیں، کوئی طاقت تیرے پاس نہیں ہے۔ اسے پکڑ لیا جائے گا، اسے جکڑ لیا جائے گا، اور ایک فرشتہ اس کے قریب آئے گا، اس کا منہ کھولے گا، اس کی یہ زبان جو دنیا میں جھوٹ بولتی تھی اس زبان کو پکڑ کر کھینچا جائے گا، اور دوسرا فرشتہ آگ کی کھینچی لے کر اس کی زبان کو کاٹے گا، جس سے اللہ کے رسول کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوگی، چلائے گا، چیخے گا، کوئی داد رسی کرنے والا نہیں، پھر اس کی زبان کو برابر کر دیا جائے گا۔ اب ہمیشہ کا عمل بنا دیا جائے گا، جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا اس کی زبان کو ایسے ہی آگ کی کھینچی سے کترا جاتا رہے گا۔ کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی انفلوئنس نہیں، کوئی طاقت نہیں، کسی کا کچھ نہیں چلنے والا، وہ جہنم کے فرشتے بس۔ بچ جاؤ اس سے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے، ان بگاڑ کو کیسے ختم کیا جائے۔ ایک بگاڑ بہت خطرناک جو امت کو گھیر چکا ہے، اور ملت کے نام اور امت کے نام عجیب عجیب پیغامات دے کر، عجیب عجیب اصول اور ضوابط بتا کر اس امت کو آگ کے کٹہرے میں ڈال دیا جا رہا ہے، آگ کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بنا دیا جا رہا ہے۔ آؤ ذرا کیا ہے دیکھتے ہیں، وہ صفت کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر اس نقطے کو رکھ کر ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ نے ڈرایا، اللہ نے سمجھایا، لیکن یہ امت ہے کہ نہ ڈرتی ہے نہ سمجھتی ہے۔ آؤ ذرا اللہ نے کیا کہا ذرا دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 کے اندر اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کہا کہ اے لوگو، سود کا لینا اور دینا بند کر دو، جو تمہارا ذاتی پیسہ ہے وہ لے لو، اور سود جو آنے والا ہے، سود جو لے رہے ہو اسے ختم کر دو۔ اگر تم سود کا لینا دینا اگر ختم نہیں کرتے تو میاں تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اتنا خطرناک نقطہ بیان کر دیا، اور اس امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ چھلا کرنا ہے بالیاں رہن رکھا کر کے لاؤ، سالگرہ کرنا ہے ہر ہار رہن رکھا کر کے آؤ، شادی میں جانا ہے 2000 روپے سود سے لے لو، کپڑے خریدنا ہے، عید منانا ہے، بکرا کاٹنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، شادی بیاہ کے اندر لینا ہے، یہ تمام چیزوں کے اندر آج سود پر پیسے لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ اور ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہائے چلو بچے کی تقریب تھی، پہلا سالگرہ تھی، استغفر اللہ ربی، کتنا بڑا جملہ ہے جو کہتے ہیں کہ پہلی سالگرہ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ اب 1 سال کے بعد مر جانے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے ہم نے بگاڑ کو پیدا کر دیا، اور کئی مسلم بینک ہیں جو لکھتے ہیں کہ ہم 12% دیں گے، ہم 15% دیں گے، ہم تم کو بڑا جو نا سود دینے والے ہیں، ہم تم کو بڑی سہولت دینے والے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو سود کو فروغ دیتے ہیں، لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو سود کی کاروبار چلاتے ہیں، لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو لوگوں کو سودی لین دین کے اوپر ابھارتے ہیں، اور وہ لوگ بھی لعنتی ہیں جو معمولی باتوں کے لیے اپنے آپ کو جو نا سودی کاروبار کے حوالے کر رہے ہیں۔ جبکہ میرے
اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کربناک اور خطرناک بات کہی. ذرا لے کے جاؤ عزیزان محترم, اور ان امت کے اس بگاڑ کو سدھارنا کیسے ہے ہم آخری میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ سود کا لینا اور دینا بڑا سنگین گناہ ہے. میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سود کے بارے میں کہا کہ لوگوں اس سود کے 70 گناہ ہیں, 70 گناہ ہے, اور چھپ سے چھوٹا گناہ اس سود کا لینا اور دینے کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. چھوٹا گناہ کہا اسے, اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. ذرا غور کرو تو صحیح کہ آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا. آج ایک انسان تجارت اور کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو چلو بھائی ایک 10 لاکھ روپے لے لو, مہینے کو اتنے بنتے جائیں گے. استغفر اللہ. کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے, 12,000 روپے بن رہا ہے, انسان کہہ رہا ہے کہ میری ضرورت تو پوری ہو گئی. یہ ضرورت تیری پوری نہیں ہوئی, تیری ضرورت تو جو ہے جہنم میں دوزخ میں لا کر کے پوری کرے گا اللہ رب العزت. اور یاد رکھنا تجارت کے لیے سود لینا حرام ہے, اس لیے کہ آپ ایک تجارت کے لیے سود اکیلے لیتے ہیں لیکن اس کی کمائی آپ سارے جو ہے نا خاندان کو آپ کھلاتے ہیں. آپ کے ایک کے طرف سے وہ سارے کا سارا خاندان جہنمی بن رہا ہے. آپ کے ایک کے طرف سے وہ سارا کا سارا خاندان جو ہے جہنم میں جا رہا ہے. آج بچنے کی ضرورت ہے, فاقہ برداشت کر لینا, بھوک برداشت کر لینا, غریبی کے کپڑے برداشت کر لینا. بینک بیلنس نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے, گاڑی پرانی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یاد رکھو میرے عزیزان محترم, میرے عزیز میں پیاری پیاری ماؤں بہنوں, تم بھی ذرا سننا ان باتوں کو, اور اپنے شوہروں کو, اپنے باپوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو ابھارو, حلال کمائی کے طرف ابھارو. بھلے ہی وہ کم آتی ہو, کم جو ہے نا خرچے میں گھر چلتا ہو, بازو والے کو شان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی مت گزارو. اور آج ہی سے میرے عزیزان محترم کوئی اگر اس سود کی لعنت کے اندر دفن ہے یا کوئی سود کی لعنت کے اندر پھنس گیا ہے تو ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ آج ہی یہ بات کو چھوڑ دے, توبہ کر لے, اللہ کی بارگاہ میں سر بس سجود ہو کر آنکھوں سے آنسوں کو ڈھلکا کر اپنے رب سے معافی کا پروانہ طلب کر لے. ورنہ یاد رکھنا کہ سود لیتے اور دیتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر اگر تم مرو گے تو پھر یاد رکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ بخشنے والا نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ کسی صورت میں. اللہ نے تو 1450 برس پہلے ہمارے نام پیغام دے دیا, کہا کہ سود کا لینا دینا بند کر دو, نہیں تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. اور آج میرے اور آپ کے ملک کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ جب تک کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اس ملک میں زندگی گزارتے تھے, اللہ انہیں سرخرو رکھا تھا, کامیاب رکھا تھا, مالدار رکھا تھا, صحت مند رکھا تھا. لیکن جب سے ہم نے اس ملک کے اندر سودی دروازے کا لین دین کا کھول دیا اور اس کے شیدائی بن گئے, اس کے چاہنے والے بن گئے, اس کے لینے اور دینے والے بن گئے, تو اب ہمارے اوپر اللہ ایسی ایسی مصیبتوں کو لا رہا ہے جو وقار, جو بلندی, جو شہرت, جو عزت, جو طاقت اس ملک میں تمہاری تھی, آج وہ ٹھوکروں میں لا دی گئی ہے. بادشاہت دی تھی نا تمہیں اللہ نے اس ملک میں, بادشاہ بنایا تھا تمہیں اللہ نے اس ملک کا, تم لوگوں کی تقدیریں سنوارا کرتے تھے, تم لوگوں کی تقدیروں کو بنایا کرتے تھے, تم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کے اس کے رسول کے خلاف جب مورچہ کھول دیا اور جب ہم نے جنگ کرنا شروع کر دیا تو آج چوراہے پر کھڑے ہو کر جوتے اور چپل بیچ رہی ہے یہ قوم. دکھ ہوتا ہے اس قوم کو دیکھنے کے بعد, کون سی قوم کہاں سے کہاں لا دی گئی. لیکن شعور بیدار نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر بگاڑ آ گیا ہے. چلو اب شروع کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں, پھر شروع سے انشاءاللہ اللہ چند سال میں کامیابی دے گا. یہ جستجو ہے, یہ فکر ہے, کچھ نہیں ہے عزیزان محترم, صرف ایک انگوٹھے میں پوری دنیا کو ہم نے لا لیا ہے. جو آیا فارورڈ کر دو. تمہارے فارورڈ کرنے, تمہارے شیئر کرنے, تمہارے دیکھنے یا تمہارے نہیں دیکھنے, تمہارے کامنٹ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جب تک کہ تم حکمت
عملی اختیار نہ کر لو، اپنے رب کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بن جاؤ، قرآن حدیث پر عمل نہ کر لو، قبرستانوں کے دروازوں کو بند کر کے مساجد کے دروازوں کو 24 گھنٹے تم کھلا نہ چھوڑ دو۔ جب تک کہ یہ عمل تم نہیں کرو گے، اللہ آسمان سے ہماری تقدیر کو بدلنے والا نہیں ہے، یاد رکھو۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ ہر واقعہ، ہر خبر دل کو دہلا دینے والی ہے، ہر خبر دل کو چکنا چور کر رہی ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے، تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی طاقت پیدا نہیں ہوئی کہ اس ملک سے ہم کو بے دخل کرے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن عزیزان محترم، صرف ان نعروں سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف ان باتوں سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف ان جو ہے نا بیکار کی گفتگو سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ یہ ماتھا فجر سے عشاء تک رب کی بارگاہ میں نہ جھک جائے، جب تک کہ اس زبان سے بیکار کی گفتگو، گالی گلوچ، گانوں کے علاوہ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے اور ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو وسیع نہ کیا جائے، جب تک کہ ہم ایک دوسرے کی رنجشوں میں رہیں گے، ایک دوسرے کے حسد میں رہیں گے، ایک دوسرے کی دشمنی میں رہیں گے، یہ سینہ محبت سے خالی رہے گا تو کیسے امن قائم ہوگا؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ آخری میں ان جو ہے بگاڑ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے پیغام دل نشین دیا، اور اللہ نے سورہ قمر میں آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک ہی صورت میں اللہ نے 4 جگہ ایک ہی آیت بغیر زیر زبر کے لکھ کر کے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ میرے اور آپ کے نام اللہ نے پیغام دیا اور کہا کہ تحقیق کے اے لوگو، ہم نے اس قرآن کو تم لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر کے نازل کیا ہے، بس تم میں سے کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ اس بگاڑ کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ، تمام بگاڑ کائنات سے ختم ہو سکتے ہیں، واحد ذریعہ ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، رسول اللہ کا طریقہ اختیار کیا جائے، تب جا کر کے میں اور آپ کامیابی کے زمروں میں آ سکتے ہیں۔ ذرا آؤ آخری کی بات بتا کر ختم کر دو کہ جو لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے خطرناک بات کہی سورہ اعلیٰ کے اندر، فَإِنَّ فَاتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ أَصْلَ النَّارِ الْكُبْرَىٰ۔ اللہ اکبر، خطرناک آیتیں، بار بار پڑھو، اطمینان سے پڑھو، سوچ سمجھ کر پڑھو، دل کی گہرائی سے پڑھو، اور یاد رکھو کہ یہ آیتیں میرے اور آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں گرچہ کہ نصیحت کوئی فائدہ دے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نصیحت قبول کریں گے۔ اللہ اکبر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ نصیحت قبول کریں گے۔ تیسری بات اللہ نے کہا جو خطرناک ذہن رکھنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مخالف جو ہو، جس کو نصیحت قبول کرنے کی توفیق نہ ہو، وہ نصیحت کو قبول نہیں کرے گا۔ جو نصیحت قبول نہیں کرے گا بڑی خطرناک جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ اب ذمہ داری ہے میرے اور آپ کی کہ اللہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جن باتوں کو رکھا ہے، کیا وہ نصیحتیں میں لے رہا ہوں؟ کیا وہ نصیحتوں کو میں قبول کر رہا ہوں؟ کیا ان نصیحتوں پر میری نظر ہے؟ اگر نصیحت قبول نہیں کر رہے ہو تو یہ نہیں سمجھنا کہ ارے چلو بھائی چل رہا نا، ارے کیا بھائی انہوں اتنے نمازاں پڑھ رہے ہیں یار، ان کے آنکھ پہ دیکھو پرانے کپڑے ہیں، ہم تو بھی دیکھو بھائی کل کچھ بھی نہیں تھا آج بہت کچھ دے دیا۔ انسانوں کا ذہن ہے یہ۔ لیکن یاد رکھو اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اللہ نے تمہیں بہت سارے ذرائع دیے ہیں تو اللہ کا امتحان ہے، یہ انتخاب بھی ہے۔ یہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہی آزمائش کرتا ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، یہ جو بگاڑ امت کے اندر آ گیا ہے، جن کو ہم نے مختصر طور پر جمعے کے وقت کے مطابق رکھا ہے، اس کا ایک ہی حل پھر ایک دفعہ عرض کر دو، کان کھول کے سن لیجئے، وہ ہے ان برائیوں کا تعاقب
اور ان بگاڑ کا حل ایک ہی ہے کہ ہم روز قرآن کو ترجمے سے پڑھتے جائیں. کچھ نہیں ہے, بہت آسان نسخہ بھی میں آپ کو دے دوں آج کی تاریخ میں. فجر کی نماز میں 5 آیتیں پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, بس ختم. ظہر کی نماز میں 5 آیتیں پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے. اس طریقے سے آپ کی 5 پنجے 25 آیتیں روز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک مہینے میں 750 آیتیں آپ کو یاد بھی ہو جائیں گی, آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا کہ قرآن میں اللہ نے لکھا کیا ہے, نصیحت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ طریقہ اختیار کر لیے, پھر دیکھیے آپ کے اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے ہماری زندگیوں میں کامیابیاں لاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو امت میں بگاڑ آ گیا ہے میرے پاک پروردگار اپنے رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے اسے ختم فرما دیجئے میرے غفور رحیم. یا اللہ ہر گھر سے قرآن کی آواز کو بلند کر دے میرے پاک پروردگار. ہماری ماں بہنوں کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے میرے غفور رحیم. ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے میرے اللہ. ہمارے بزرگوں کو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا بنا دے اللہ. یا اللہ جو کچھ بھی بگاڑ اس امت میں آیا ہے میرے اللہ اپنے رحم اپنے فضل اپنے کرم سے اسے ختم فرما دے میرے غفور رحیم. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ, لیکن چند شرپسند اس ملک کے امن کو غارت کرنا چاہتے ہیں میرے اللہ. لیکن اے میرے پاک پروردگار ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں اللہ, ہم تیری رحمت کا دامن تھام لیں گے اللہ, ہم تیری رحمت کا واسطہ وسیلہ دے کر کے مانگ رہے ہیں اللہ. یا اللہ جو کچھ بھی سازشیں اسلام کے خلاف اس ملک میں ہو رہی ہے ہر سازش کرنے والے کے خلاف اس سازش کو پلٹ دے میرے غفور رحیم. یا اللہ جہاں کہیں مساجد کو توڑنے کی بات آئی ہے یا اللہ عبد المطلب نے بھی کہا تھا کہ جو ہے تیرا گھر ہے تو حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ ہندوستان کی سرزمین پر جتنے گھر ہیں تیرے میرے غفور رحیم ہم بھی تجھ سے وہی گہار لگاتے ہیں, یہ گھر تیرے ہیں میرے پاک پروردگار. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے, ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہم جا کر کے انہیں بچا سکیں. یا اللہ ہم تیرے حوالے تیرے گھروں کو کرتے ہیں, تیری طاقت نمایاں ہے میرے پاک پروردگار. یا اللہ تو اپنی طاقت کے ذریعے سے تو اپنے پاور کے ذریعے سے اللہ ان ظالموں کو جو ہے نا پلٹا دے میرے غفور رحیم. اپنے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ, ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ, اپنے عیدگاہوں کی حفاظت فرمائے اللہ, مسلمان بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اللہ, مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ, ہمارے علماؤں کی حفاظت فرمائے اللہ, اللہ کے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ, ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرمائے اللہ, ہمارے حفاظ کی حفاظت فرمائے اللہ, ہمارے داعیوں کی حفاظت فرمائے اللہ. یا اللہ بگاڑ ہمارے اندر ہے, ہمیں جو ہے اقرار کرتے ہیں, لیکن تیری رحمت بھی تو کوئی چیز ہے نا میرے اللہ. تیری رحمت کے ذریعے سے ان بگاڑ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے کرتے جنت میں جانے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ اس زبان کو جھوٹ بولنے سے بچا اللہ, حسد کر سے جو بولنے سے بچا اللہ, غیبت کرنے سے بچا اللہ. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.